سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کی بیوی تو بہت زیادہ بیوقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر کام کے لیے جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج کھیتوں میں بہت زیادہ کام ہے، جس سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگے گی، اسی لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کر دیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس تیار ہی ہو گیا ہے، اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال رہا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ لے جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس اور نا امید اور افسردہ سی وہ گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ پوری طرح تھک چکی تھی، اسی لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اسی دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر نکلتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم سے اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ وہ سب دیکھ کر وہ روحاسی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی رہی اور دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ وہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے اپنے آپ کو داد دی۔ اس نے بہت سارا آٹا فرش پر ڈال دیا۔ اسی دوران بے دہانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر موجود سارا سرکہ بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بسوڑ کر کہنے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب کمرہ بھی بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسان نے جب یہ سب سنا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، بیوقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سکے کے ڈرم کی ٹوٹی بھی کھلی چھوڑ دی؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولنے لگی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھر کر کھائے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر کے جاتا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت کے ایک طرف اگے ہوئے پرانے درخت کو کاٹ رہا تھا۔ اسے اس کی جڑ میں سے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کرے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دینا چاہیے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو، یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ہی ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو وہاں سے نہ تو نکالوں گی اور نہ ہی ان کو چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر کام کے لیے چلا گیا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ مٹی کے نئے برتن خرید لو۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے ہوئے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر کسان کی بیوی گلی میں آ گئی اور اس نے برتن دیکھے جو اسے بہت خوبصورت لگے۔ وہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر خود سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن دو گے؟ پھیری والا کو اس کی بات سمجھ نہ آئی اور وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اسی لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں کسان کی بیوی نے نشاندہی کی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے اتنے سارے سکے دیکھے تو اس کی باچھیں کھل گئی۔ سارے سکے سمیٹ کر اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ کسان کی بیوی بہت زیادہ خوش تھی کہ اس نے بہت سارے برتن خرید لیے ہیں۔ بقیہ حصہ جاری ہے، جسے آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہماری آنے والی اگلی کہانی میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔